خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو، لباس اچھا پہنو، خوشبو استعمال کرو، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اے نوجوانوں اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں، یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں، یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو، تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزوں اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے۔ اللہ اکبر، میں سچ کہتا ہوں، اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے، کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور پھر اقبال جو کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتی۔ میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں اب، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں، کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی، لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو۔ دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو۔ تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی، تمنا کیسی، کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا۔ پھر کیا کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کروں۔ یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں علماء کی۔ تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا، جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے، سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں، لیکن تمنا بھی کیا ہے، چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے۔ دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے۔ اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اللہ اللہ دعائیں کیسی، جانثاران رسول
عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں، اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں گھر جاؤں، کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے۔ دعا ان کی یہ ہے، سعد ابن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں، ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقار، بات ایسی تھی سعد ابن ابی وقاص صف میں سب سے پہلے آگے آئے تھے، اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد ابن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا، اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا۔ سعد ابن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے، کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے۔ جانتے ہو یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے ابھی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تنہا تنہا سعد ابن ابی وقاص کی ذات ہے جس کو میرے رسول نے فرمایا، ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سن سن چلتے تھے دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے، یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سعد ابن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا۔ جنگ کا میدان ہے اور گہما گہمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے۔ جیسے ہی شام ہو رہی تھی ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں صحابہ نے بتایا سعد بن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھادھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے، نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے۔ عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں رب ذوالجلال کی
اس محبت پر قربان. اس نے کل میری بھی سن لی, میرے دوست کی بھی سن لی, اس کی بھی دعا قبول, میری بھی دعا قبول. سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں. اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا, سعد ابن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے. لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی, جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں. قریب آئے, ان ٹکڑوں کو اٹھایا, اپنے جگری دوست کے جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, بہت قریبی یاری ہے, ٹکڑوں کو اٹھایا, ہاتھ میں رکھا, دیکھا ٹکڑے ابھی گرم ہے, گوشت گرم ہے, ہل رہا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے اپنے دوست عبداللہ بن جہش کو مخاطب کر کے کہا, اے عبداللہ, کیا کمال کی بات ہے, کل رات ہم نے بھی دعا کی, تم نے بھی دعا کی, رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کیا تھا بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ ہو جائے, رب نے سن لیا, بڑا پہلوان آیا, میں نے اس کو ہر طرف سے مارا اور پرچم اسلام بلند کیا, اور تو نے دعا کی تھی ہر طرف سے تجھ پر تیر آئے اور تیرے ٹکڑے ہو جائیں, رب نے تیری بھی سن لی, لیکن قسم رب ذوالجلال کی, اے عبداللہ, تیری دعا میری دعا سے افضل تھی, تیری دعا میری دعا سے افضل تھی, اس لیے کہ دشمن کو مارنے کا مزہ اور ہے, ان کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. ارے میرے عزیزوں, وہ مر جاتے اعلان کرتے ہوئے کیوں, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں. وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے. عزیزان گرامی وقار, اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں, حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے. اللہ کریم, یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی ہے میرے عزیزو, عجیب سی بات ہے, 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ. 24 کا سال شروع ہوا ہے, لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے, محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے. میرے عزیزو, اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں. اسی لیے کیا کہا اقبال نے, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو. اس بات کو لے کر کے چلو, آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو, دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے. یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے. آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی, یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے, بہت بڑا کام ہے. ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو, یہ تو چھچوروں کا کام ہے, بہادروں کا کام نہیں. بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے, عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی, جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی, آپ کے کام نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں, حضور پاک کے ایک اور جانثار ہیں, انس بن نزیر, اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے. عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو, اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے. لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے, یہ بھی مشہور عاشق تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں, انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے, محبت کرتے تھے. لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں. حضور ان کے گھر جاتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے, مکہ سے ایک خط آیا. حضور پاک نے کہا, انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے. انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ راز تھا, وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں. رسول پاک نے فرمایا, موڑ کر رکھ لو, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے. انس بن نزیر نے کہا, ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرمایا. اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے, ان کی بیوی اندر سے آئی, جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے, ان کی معشوقہ ہے, بے حد محبت کرتے تھے. باہر آئی, کہا, انس بن نزیر, کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا, خبردار, محبت اپنی جگہ, وہ رسول اللہ کا راز ہے, وہ رسول اللہ کا راز ہے, نہیں بیان کر سکتا. کمال درجے کا عشق ہو,
میرے عزیزو آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے. 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے, یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے. انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے. خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط, جنگوں کے حالات بتائے گئے, آپ پڑھ کر سنا رہے تھے. بیوی نے سن لیا تھا. اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی. کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی. کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے, حکم نہ آ جائے. محبت اپنی جگہ پر, عشق اپنی جگہ پر, حضور کے معاملات اپنی جگہ پر. حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے, دوڑتے ہوئے کہا. حضور نے پوچھا کیا ہوا انس, اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا. میرے آقا کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں, مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے, آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں. حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو, آزاد کر دو, وہ بھی میری صحابیہ ہے. جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے. حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے, جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے, لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے. وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے. یہی بریلی کا مزاج ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. عزیزان گرامی وقار, یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں. احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو پتہ ہے. وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ, اور شب باشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے, اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا ہے اور شہید بھی ہو گیا. کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا ہو؟ ولیمہ ہے, کل شادی ہوئی ہے, بیوی کو گھر لایا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو. رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات, میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں, لہٰذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں. چاہو تو طلاق لے لو, عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو, یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو. وہ خاتون ایسی نہیں تھی, وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو اور مجھے سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو. نہیں, وہ خاتون ہے مدینے کی, کہتی ہے اے میرے سرتاج غم کس بات کا, آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جائیں, اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں. اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں. یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا. اے میرے عزیزوں, یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں, آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ. آ جاؤ ان کے دربار میں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس لیے کہ اس عقیدے کے ساتھ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. آج لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہوگا تھوڑا اس پارٹی میں چلے جائیں, اس پارٹی میں چلے جائیں تو سکتا ان کی حکومت ان کی کچھ ہو جائے گا. یو پی میں تو دیکھا ہے جس کی گورنمنٹ آتی ہے ہر کار پہ اسی گورنمنٹ کا جھنڈا لگا لیتے. بی جے پی ہے تو بی جے پی کا, کانگریس ہے تو کانگریس کا, سپا ہے تو سپا کا, جھنڈے وہاں پر بدلتے رہتے جس کی آئے اس کی. میرے عزیزوں, یہ مزاج تو دنیا والوں نے دیا ہے کہ سکتا حکومت جس کے پاس آ جائے. ارے بڑے بڑے نیتا بدل کر ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جاتے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کرتے ہیں وہ؟ ارے وہ لوگ بھی بہت عقل مند ہیں,
کہتے ہیں جن کی حکومت ہے ان کے ساتھ جانے سے تھوڑا فنڈ تو ملے گا، کام تو ہوگا، بھلائی تو کر سکیں گے. یہ تو ان کی دلیل ہے، بہت اچھی دلیل آپ نے دی کہ جس کی حکومت ہے اس کے ہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے. اسی کو تاج الشریعہ نے ہمیں یہ کہا تھا، اے سنیو تمہیں پتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں. تو پھر جس کی چلتی ہے وہیں جانے سے فائدہ ہے. تو پھر آ جاؤ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر میں کہتا ہوں وہ تمہارے جھنڈے ہیں جو بدلتے ہیں، ہمارا جھنڈا کبھی نہیں بدلتا. ہم جس کے مدخواہ ہیں، دنیا تو دنیا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے حشر میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.